میں یہ نہیں کہتا کہ ہمیں کوئی لگزوریس لائف دو، لیکن ہمیں تکلیف میں نہ رکھو. اگر ہمیں تکلیف میں رکھنا ہے تو خود اپنا لیونگ سٹینڈرڈ، آج میرا پاکستان کی رولنگ ایلیٹ سے، اشرفیہ سے یہ سوال ہے، تو پھر آپ اپنا لیونگ سٹینڈرڈ ویسا کیوں نہیں کرتے جیسا ہمارا آپ لوگوں نے بنایا ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویئرس. پاکستانیوں ہو جو قربانی کے لیے تیار. 25 کروڑ 95 لاکھ پاکستانیوں کو میرا یہ پیغام ہے، کیونکہ ڈیزل 62 روپے لیٹر مہنگا ہوگا اور پیٹرول 25 سے 26 روپے لیٹر مہنگا ہوگا. اگر آج کے دن حکومت، جو 15 دنوں بعد حکومت ریویو کرتی ہے نا پالیسی، اگر آج کے دن حکومت اس پالیسی کو ریویو کرے تو ڈیزل 62 روپے اور پیٹرول 25 سے 26 روپے پر لیٹر مہنگا ہو. یہ میری رپورٹ نہیں ہے، یہ ڈان نیوز کے ایک رپورٹر ہے خلیق کیانی، جو یوزلی اوگرا کی بیٹ کو ڈیل کرتے ہیں، اوگرا کے معاملات کو ڈیل کرتے ہیں، تیل اور پیٹرول کی قیمتوں میں جو اضافہ ہوتا ہے اس کو رپورٹ کرتے ہیں. انہوں نے ایک ٹویٹ کیا کہ آج اگر حکومت یہ فیصلہ کر لے کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کو کہاں رکھنا ہے تو پیٹرول 25 سے 26 روپے پر لیٹر اور ڈیزل 62 روپے پر لیٹر مہنگا ہوگا. اور یہ بھی میں بتا رہا ہوں کہ نئی پلاننگ کے تحت جو 15 دنوں بعد ریویو کیا جاتا تھا، حکومت 15 دنوں بعد کرتی تھی نا کہ 20 روپے کبھی مہنگا کر دیا تو 4 روپے سستا کر دیا، 10 روپے مہنگا کر دیا تو 3 روپے سستا کر دیا. اب وہ 10 دنوں بعد نہیں، 8 دنوں بعد یعنی تقریباً ویکلی ریویو ہوگا. تو یاد رکھیں، ویکلی ریویو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو فیول ایڈجسٹمنٹ جو آپ کے بجلی کے بلوں میں لگتا ہے وہ کہاں جائے گا. پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں تو اضافہ ہوگا، جو فیول ایڈجسٹمنٹ پرائز جو آپ کے بجلی کے بلوں میں لگتا ہے حضورے والا، وہ کہاں جائے گی؟ بجلی کے بل کہاں جائیں گے؟ جو صورتحال ہے، جو خطے کی صورتحال ہے، جو اسٹیٹ آف ہورمز کی صورتحال ہے، اس پر وزیر اعظم نے آج باقاعدہ ایک اجلاس کی ہے، کمیٹی کو چیئر کی ہے اور ایک پلان جو ہے وہ چارٹ آؤٹ کی ہے، ایک پلاننگ باقاعدہ ایک پالیسی ترتیب دی ہے. اس پالیسی کے تحت کہا جا رہا ہے کہ جی ورچوئل ایجوکیشن سسٹم کو بحال کیا جائے گا، سرکاری ملازم جو ہے وہ ہفتے والے دن چھٹی کریں گے، یا باقاعدہ ایک ایسی پلاننگ ہوگی کہ جو ایک ڈپارٹمنٹ ہے کوئی بھی، اس میں اگر 10 سرکاری ملازم ہیں یا 10 کوئی پرائیویٹ ملازمین ہیں، یا اگر کوئی ایسا ایک ادارہ ہے جب 20 ملازمین آتے ہیں ان کی تعداد 10 کر دی جائے گی. جو کرونا کے دنوں میں ایک پلاننگ کی گئی تھی کہ زیادہ سے زیادہ کوشش کی جائے گی کہ پیٹرول کا یوزیج کم ہو، بلا وجہ سڑکوں پہ گاڑیاں نہ پھریں. لیکن میرا ایک سوال یہ ہے، آج وزیر اعظم قوم کے دماغ میں لے، اچھی بات ہے، حکومتیں تیاری کرتی ہیں، لیکن مزے کی بات تب ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف پاکستان یہ اعلان کرے کہ جو خطے کی صورتحال ہے، جس طرح پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ کوئی چیف سیکرٹری، کوئی کمشنر، کوئی اے سی، کوئی ڈی سی، کوئی ایم پی اے، کوئی ایم این اے، کوئی وزیر ایک سے زیادہ گاڑی میں نہیں پھرے گا. اس کے ساتھ پروٹوکول ختم کر دیا جائے گا. اس کے ساتھ 8 10 10 12 جو گاڑیوں کا قافلہ چلتا ہے، جو عوام کے ٹیکسز کے پیسوں پہ چلتا ہے، جس کے اور پھر آئی ایم ایف ہم سے نکالتی ہے، ان سے نہیں نکالتی. یاد رکھیے گا، قرضہ میں اور آپ دیتے ہیں. کیا اس پروٹوکول کو ختم کیا گیا ہے؟ اس کو ختم کیا جائے گا؟ سوال نمبر 1 یہ ہے. پھر جو 11 ارب کے جہاز لیے گئے، اور کل محمد مالک نے باقاعدہ گزشتہ رات ایک پروگرام کیا، انہوں نے کہا خالی بات 11 ارب کے جہاز کی نہیں ہے جو پنجاب حکومت نے لیے. 2 پائلٹس، ایک پائلٹ جو $32,000 لے رہا ہے اور دوسرا $38,000 لے رہا ہے. اور بقول عظمہ بخاری صاحبہ کے محمد مالک نے جب یہ بات کی، ان سے پوچھا گیا کہ یہ جو پائلٹس ہیں $32,000 اور $38,000 لے رہے، تو انہوں نے کہا 4 ماہ کے لیے ان کو ہائر کیا گیا تاکہ ایسے جہاز کی ٹریننگ کے لیے دوسرے پائلٹس کو نہ ٹرین کیا جائے کہ جہاز کو کیسے چلانا ہے. ان کو صرف 4 ماہ کے لیے ہائر کیا گیا. لیکن بقول محمد مالک کے کہ پھر بھی ان کا خرچہ، ان کی تنخواہوں کا اور دیگر ایکسپینڈیچر کو ملا لے تو 4 ماہ میں 18 کروڑ روپیہ بنتا ہے. 18 کروڑ. سوال یہ ہے، کیا وزیر اعظم یہ فیصلہ کریں گے کہ ایسے تمام جہاز واپس کر دیے جائیں، ایسے تمام جہازوں کے اڑنے پر پابندی ہو، ایسی جو لگژریز ہے جو ہماری پنجاب کی بیوروکریسی ہے یا ہمارے جو کے پی ہے، سندھ ہے، بلوچستان ہے، جہاں جہاں بھی ان کو کروڑوں اربوں کی گاڑیاں لے کے دی جاتی ہیں اور وہ گاڑیاں یوزلی ڈیزل بیسڈ ہوتی ہیں، جو ڈیزل پہ چلتی ہیں کیونکہ تگڑا انجن چاہیے، 4 ویل ڈرائیو ہوتی ہیں. کیا ان کی خرید و فروخت پہ پابندی لگے گی؟ میرا سوال یہ ہے. کیا جو ایم پی ایز ہیں، ایم این ایز ہیں، جو وزراء ہیں جن کو اتنے 100 لیٹر پیٹرول فری، اتنے 100 لیٹر ڈیزل فری، کیا اس کو مکمل طور پہ بند
کر دیا جائے گا؟ میرا سوال یہ ہے، کیا وزیر اعلیٰ ہو، وزیر اعظم ہو، گورنر ہو، صدر ہو، وہ 25 30 40 گاڑیوں کو پروٹوکول لے کے چلتے ہیں، کیا ان کو سنگل کیا جائے گا یا میکسیمم 2 سے 3 گاڑی ان کے ساتھ رکھی جائیں گی؟ میرا سوال یہ ہے، کیا ہماری جو اشرفیہ ہے وہ اپنے خرچوں میں کمی لائے گی؟ میرا سوال یہ ہے، کیا وہ جو سبز نمبر پلیٹ والی گاڑیوں پہ ہم دیکھتے ہیں جو اہم جگہوں پہ ہوتی ہے، پارکس میں سرکاری افسران، ان کے فیملی ممبر اور ہاتھ میں کتے اور وہ پیٹس کے ہاسپٹل لے کے جا رہے ہوتے ہیں، کیا اس میں کمی آئے گی؟ یعنی کیا ہماری جو رولنگ ایلیٹ ہے وہ اپنے خرچوں میں، اپنے لیونگ سٹینڈرڈ میں کمی کرے گی؟ میرا یہ سوال ہے۔ تو پھر تو قوم کو تیار رہنا چاہیے کہ نہیں یار، ہمارے لیڈر بھی کریں، ہمیں بھی کرنا ہے، لیکن اگر عام آدمی سے قربانی لینی ہو، عام آدمی تو حضور والا صابن کی وہ جو چکی، وہ جسے کہتے ہیں ٹکیا، چھوٹے سے صابن کی ٹکیا سے لے کر یقین کریں، اور وہ جو لائف سیونگ ڈرگ ہے اس تک ٹیکس دے رہا ہے، پیٹرول پہ ٹیکس دے رہا ہے، شامی والے برگر پہ ٹیکس دے رہا ہے، انڈے پہ ٹیکس دے رہا ہے، چاول کے ایک دانے پہ ٹیکس دے رہا ہے، اس کے تو وہ تو ٹیکسز میں وہ تو پوری طرح جکڑا پڑا ہے، لیکن ہماری اشرفیہ کا ٹیکس دے رہی ہے۔ میرا یہ سوال ہے۔ اس کے علاوہ قطر نے جو اپنی ایل این جی کی پروڈکشن ہے وہ آدھی کر دی ہے، اور پاکستان کے بہت سارے ایسے معاہدے ہیں، کیونکہ ہم بیسیکلی ان کی ایل این جی پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، ہماری جو قومی پیداوار ہے وہ اس کی کھپت بہت زیادہ ہے، تو ہمیں باہر سے امپورٹ کرنی پڑتی ہے، اور تقریباً 5 ارب 60 کروڑ ڈالر کی ہم ایل این جی امپورٹ کرتے ہیں۔ آپ کو وہاں کی صورتحال کا اندازہ ہے؟ تو انہوں نے میچور شک کے نام سے ایک پروویژن ہے وہ انٹروڈیوس کروا دی ہے کہ پاکستان کے ساتھ یا دیگر ممالک کے ساتھ اب وہ ویسے ڈیل نہیں کر سکتے جیسے انہیں ایز پر ایگریمنٹ کرنا چاہیے تھا۔ تو ہماری جو یہ انڈسٹری ہے، ہماری جو عام صارفین کے یوزیج میں آتی ہے ایل این جی، اس کی کھپت ہم کیسے پوری کریں گے؟ میرا یہ سوال ہے کہ حالات تو اس وقت انتہائی عام آدمی کے لیے، یاد رکھیے گا ویورز، قربانی پاکستان میں عام آدمی دیتا ہے، عام آدمی سے آپ جو مرضی کروا لیں، عام آدمی کو تیار رہنا پڑتا ہے۔ اس کو یہ بتایا جاتا ہے کہ ملک جو ہے وہ تاریخ کے نازک ترین دور سے گزر ہے، اور عام آدمی ہی گزرتا ہے، عام آدمی قربانی دیتا ہے، عام آدمی کوئی جسے کہتے ہیں معذرت کے ساتھ رگڑا لگتا ہے، عام آدمی کی سے نہیں ہے سسٹم میں، اس پہ فیصلے مسلط کر دیے جاتے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے مجھے بڑی تکلیف ہے، میں عام آدمی کا درد رکھتا ہوں۔ یقین کریں یہ کہتے ہوئے الفاظ تو اچھے لگتے ہیں، لیکن یہ ہمیں کہیں نظر نہیں آتے۔ میں اس وقت مانوں گا کہ واقعی اس وقت خطے کی صورتحال کو دیکھ کر ہماری جو حکومت نے پالیسی ترتیب دی ہے وہ پاکستان فرینڈلی ہے، عام آدمی فرینڈلی ہے، جب ہماری رولنگ ایلیٹ اپنے پروٹوکول، اپنے اللہ تلالے، اپنے خرچے، اپنی عیاشیوں پہ قدغن لگائے گی، ورنہ یاد رکھیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ گیم از اوور۔ اور جہاں تک پی ٹی آئی کی بات ہے، میں آج آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی عوامی ایشوز میں کتنا بول رہی ہے؟ میرا یہ سوال ہے، گزشتہ 4 سالوں میں تقریباً 35,000 ارب کا قرضہ لیا گیا، کبھی پی ٹی آئی اس بات پر عوام کے سامنے آئی؟ میں یہ آپ سے سوال کر رہا ہوں، پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کس طرح اضافہ ہوا، بجلی کے یونٹس میں کس طرح اضافہ ہوا، کبھی پی ٹی آئی نے اس پر اپوزیشن کی؟ میرا یہ سوال ہے، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں۔ ہم حکومت تو بالکل اس وقت ان کو کھلا میدان ملا ہوا ہے، انہوں نے تو ہماری اپوزیشن جتنی فرینڈلی ہے، جتنی فرینڈلی اس وقت پی ٹی آئی کی جو آزاد اپوزیشن ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے، اتنا تو میں نے کسی کو بھی نہیں دیکھا۔ تو بھائی جان، نہ اپوزیشن اس وقت آپ کے ساتھ ہے جو آزاد ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو باہر پھر رہے ہیں، اور وہ کیا کر رہے ہیں، وہ پچ کے کتنی جانب پھیرے ہم سب کے علم میں ہے۔ تو تیار ہو جاؤ ہم پاکستانیوں قربانی کے لیے، لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، اللہ اس ملک کے حال پہ بھی رحم کرے، اور عام پاکستانی کو اپنے شعور اور اپنے حقوق کا اندازہ ہو جائے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہمیں کوئی لگزوریس لائف دو، لیکن ہمیں تکلیف میں نہ رکھو۔ اگر ہمیں تکلیف میں رکھنا ہے تو خود اپنا لیونگ سٹینڈرڈ، آج میرا پاکستان کی رولنگ ایلیٹ سے، اشرفیہ سے یہ سوال ہے، تو پھر آپ اپنا لیونگ سٹینڈرڈ ویسا کیوں نہیں کرتے جیسا ہمارا آپ لوگوں نے بنایا ہوا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔